أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم کہ ہم لوگ وہی جانتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمام علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ آج دا امپاسبل سیریز دعا سیریز کا آج ہم لوگ جو ہے وہ آفیشیلی اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور جو بیسٹ انسپائریشن ہمیں دعا کے لیے مل سکتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر انبیاء اکرام کی دعائیں اور قصے جو ہیں وہ محفوظ فرما دیے ہیں، جو 1400 سال قبل جس انبیاء نے جو دعا مانگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی وہ دعائیں اس قرآن کے اندر درج کر دی۔ تو ہم لوگوں نے یہ سمجھنا ہے سب سے پہلے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی کیوں مانگنا ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے نا وہ ناموں کو جانا، ناموں کو پہچانا، ان کی تھوڑی سی ان ڈیپتھ اسٹڈی کی، اور اس کو ان کی اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کے بارے میں تھوڑا سا فہم حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہم لوگ ہماری عقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام ناموں کی، تمام صفات کی مکمل طور پر تو احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن جہاں تک ہماری کوشش ہوئی ہم لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان ناموں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام کو جو دعائیں سکھائیں اور جو دعائیں ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی اور وہ ایکسیپٹنس کے لیول پہ گئیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قرآن مجید کے اندر محفوظ کر دیا۔ تو آج ہم لوگ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کریں گے جو کہ وہ بہت بچپن میں تھے اور بہت ہی زیادہ چھوٹے تھے، تو اس وقت انہوں نے جو دعا کی وہ آج تھوڑا سا ہم اس کو ٹچ کریں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ پوری اپنی دعا سیریز کی جرنی کے لیے ایک نصیحت یا ایک موٹیویشن، ایک انسپائریشن ان سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سورۃ الشورى کی آیات نمبر 69 کے اندر اس دعا کا پروسپیکٹو جو پیچھے کا پس منظر ہے کہ کس طرح سے یہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اس وقت، تو وہ ہم لوگ اس میں سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں، بہت بچپن ہے ان کا، اور یا یوں کہنے کہ وہ لڑکپن کی ایج میں ہے۔ اس وقت وہ اپنے آباء و اجداد کے، یعنی کہ ان کا جو خاندان ہے یا اس کے خاندان کے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ وہ کنورسیشن کر رہے ہیں۔ یہاں پہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 69 میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اور انہیں ابراہیم کی خبر سنا دیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ان کو، یعنی کہ اپنی قوم کے لوگوں کو ان کی ابراہیم کی خبر سنا دو۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کو پوجتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ اور ان کی جو قوم تھی، یعنی کہ ان کے ٹرائب کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان سے جب کہا کہ تم لوگ کس کو پوجتے ہو، یہ بت جو کہ تمہارا نہ ہی یہ تمہارا کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں، تو تم اس کو پوجتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ٹرائب جو ان کا قبیلہ ہے اور ان کے جو باپ ہیں اور جو ان کے ٹرائب کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے یہ کہہ رہے ہیں، قالوا نعبد اصناما فنظل له عاکفین، کہنے لگے ہم بتوں کو پوجتے ہیں پھر انہی کی گرد رہا کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم لوگ تو عاکفین کہتے ہیں کہ اس کے ہی آگے پیچھے بیٹھے رہنا اور بس اسی کو پوجتے رہنا۔ یعنی کہ عاکفین اعتکاف سے نکلا ہے کہ جہاں ہم لوگ جیسے اعتکاف کرتے ہیں تو ہم لوگ وہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں،
تقریباً 10 دن کا یا 8 دن کا جو اعتکاف کیا جاتا ہے، جو کہ سنت سے بھی ثابت ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں اور وہیں پہ عبادت کرتے رہتے ہیں. تو سیم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ تو بتوں کے آگے بیٹھے رہتے ہیں اور انہیں کو پوچھتے ہیں. تو قولا حل یسمعونکم اذا تدعون، تو کہتے ہیں کہ کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں. قالوا بل وجدنا ابانا كذلك يفعلون، کہنے لگے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے. اب یہ والا جو سینٹینس ہے نا، کہنے لگے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے، جب ہم لوگ گھر میں کسی بڑے کو یا کسی ایسے انسان کو جو کہ کچھ غلط کر رہا ہو تو ہم لوگ اس کو ٹوکتے ہیں، تو وہ آگے سے تنبیہ نہیں کرتا کہ نہیں تم یہ نہیں کہہ سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے. تو ان کے باپ دادا اور ان کے جو قبائل کے بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے بھی اس بچے کو یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یوں ہی چپ کروانا چاہا. کہنے لگے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا، تم کون ہوتے ہو جو ہمیں ٹوک رہے ہو یا ہٹا رہے ہو؟ تو قال افریتم ما کنتم تعبدون، کہا کیا تمہیں خبر ہے جنہیں تم پوچھتے ہو؟ پھر آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کیا تمہیں خبر ہے کہ جنہیں تم پوچھتے ہو، انتم و آباکم اقدمون الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا جنہیں پوچھتے تھے، فإنهم عدو إلى رب العالمین، سو وہ سوائے رب العالمین کے میرے دشمن ہیں. اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے آبا و اجداد سے، اپنے والدین سے اور اپنے قبیلے کے سارے لوگوں سے قطع تعلقی کا اعلان کرتے ہیں کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پوجو گے تو تم سب کے سب میرے دشمن ہو، سب کے سب میرے دشمن ہو. اور یہاں پہ قطع تعلقی کرنے کے بعد پھر وہ اپنی دعا کا آغاز کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہاں پہ میں تھوڑی اسکرین شیئر کرنا بند کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے پس منظر میں لے کے جاؤں گی کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ تقریباً لڑکپن کی ایج میں ہے، یا کہہ لیں کہ بہت چھوٹی ایج میں ہے، اور وہ اپنے قبیلے کے سب سے بڑے سردار کے سامنے یوں ڈٹ گیا کہ یہ وہ لوگ یا وہ بت جن کو تم پوچھتے ہو یہ تمہارا کسی کام نہیں آنے والے، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے. اگر قادر ہے تو میرا رب العالمین ہے، یعنی کہ وہ اس وقت بھی توحید کے اوپر تھے اور توحید کی تبلیغ کر رہے تھے، اور وہ چھوٹی عمر میں اپنے آبا و اجداد اور اپنے بڑوں کے سامنے یوں ڈٹ گئے کہ تم جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہو، اور اگر تم یوں ہی کرو گے تو میرا تم سے قطع تعلق ہی ہے، اور میں اسی کی عبادت کرتا ہوں جو کہ رب العالمین ہے، جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا، اور وہ واحد اور یکتا ہے. تو اس وقت جب انہوں نے قطع تعلقی کا اعلان کیا اپنے آبا و اجداد کے ساتھ، تو اب وہ اپنے گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں، اور ان کا یقین دیکھیں کہ وہ ابھی بالکل چھوٹی سی عمر میں ہے اور انہوں نے سب سے قطع تعلقی کا اعلان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دعا انہوں نے پڑھی ہے جس کا پس منظر اب آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھ آنا سٹارٹ ہوگا. اب ہم لوگ اس کے اوپر دعا کے اوپر جاتے ہیں. الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے راہ دکھاتا ہے. والذی ہوا
युतईमूनी व यस्कीन, और वो जो मुझे खिलाता है और पिलाता है, वाइजा मारज़ितु फहुवा यशफीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। अब यहाँ पे एक बच्चा है जो कि 8 से 9 साल का है, अपने घर से निकाल दिया गया है, बेयारो मददगार है, जिसके पास ना रहने के लिए कोई घर है, ना खाने के लिए कोई चीज है, ना ही फिर रहाइश के लिए पनाहगाह है, कुछ भी नहीं है। वो ऊपर आसमान है और नीचे जमीन है। और उसका हौसला देखें और उसका जज्बा देखें और उसका ईमान का लेवल देखें, तो फरमा रहे हैं जिसने मुझे पैदा किया है फिर वही मुझे राह दिखाता है। कि जिस अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनको पैदा किया है वही उनको रास्ता दिखाएंगे। अब कि अब उन्होंने आगे क्या करना है, उन्होंने कहाँ जाना है, उन्होंने कैसे रहना है, उन्होंने कहाँ से खाना है, उन्होंने कहाँ से अपनी जिंदगी के सर्वाइवल उनका किस तरह से पॉसिबल होना है, किस तरह से उन्होंने कहाँ कहाँ रहना है, क्या करना है। क्या कह रहे हैं, जिसने मुझे पैदा किया है वही मुझे राह दिखाएगा। वल्लज़ी हुआ युतमिनी व यस्कीन, और वही मुझे खिलाएगा और वही पिलाएगा। और अगर मैं इस जमाने में, यानी कि अभी बेघर हूं, तो अगर कोई बाहर के इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, जैसे कि हमें सर्दी होती है, गर्मी होती है, हर तरह का मौसम है, तो उससे अफेक्ट होता है, इंसान की सेहत उससे इफेक्ट होती है। फिर कहते हैं वही, जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीनी, और वो जो मुझे मारेगा फिर जिंदा करेगा। अगर बाहर के हालात वाकयात, अगर सेहत अच्छी ना भी रही तो क्या है, मर जाऊंगा। यही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही मुझे मारेंगे और फिर वही मुझे जिंदा करेंगे। वल्लज़ी अतबउ अन यगफिर ली खतईनी यौमिद्दीन, और वो जो मुझे उम्मीद के मेरे गुनाह क़यामत के दिन मुझे बख्श देगा। कितनी प्यारी दुआएं हैं जो कि उनके अल्फाज हैं, वो उनकी जुबान से अदा हो रहे हैं कि वो जिसने मुझे पैदा किया है वही फिर मुझे मारेगा, फिर मुझे जिंदा करेगा, और मुझे उम्मीद है कि मेरे गुनाह क़यामत के दिन मुझे बख्श देगा। रब्बी हबली हुक्मन वल्हिकनी बिस्सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे कमाल इल्म अता फरमा और मुझे नेकियों के साथ शामिल कर। अब यहाँ पे इतनी प्यारी दुआ कर रहे हैं कि मुझे इल्म वालों के साथ ही रखना हमेशा, और मुझे नेकों नेकों के साथ शामिल फरमा देना। वजअलना लिसानी सिद्की फिल आखिरीन, और आइंदा आने वाली नस्लों में मेरा जिक्र खैर बाकी रखना। यहाँ पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआओं का सिलसिला अभी चल रहा है। वजअलनी मिन वारसती जन्नत नईम, और मुझे नेमत के बागों के वारसों में से कर दे। वगफिरली लिअबीही इन्नहु काना मिनज़्ज़ालिमीन। अब देखें, यहाँ पे जो उनके वालिद हैं वो मुशरिक हैं, लेकिन यहाँ पे भी वो एक उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि मेरे वालिद जिनको मैं गुमराही में छोड़ के आया हूँ, जो कि अभी शिरक में शिरक किया उसकी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला, वो जो उनके बाप जो कि गुमराह हैं, उनको अल्लाह सुब्हाना व तआला माफ भी फरमा देंगे और उनके लिए बख्शिश की दुआ भी कर रहे हैं कि अगर उन्होंने अभी भी तौबा कर ली हुई तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको गुमराह ना करें बल्कि उनको बख्श दें। वगफिरली लिअबीही इन्नहु काना मिनज़्ज़ालिमीन, और मेरे बाप को बख्श दे कि वो गुमराहों में से था। वला तुखज़ीनी यौमी युबअसून, और मुझे जलील न करना जिस दिन लोग उठाए जाएंगे। तो यौमा ला यनफ़उ मालु व बनून, जिस दिन माल और औलाद नफा नहीं देगा, इल्ला मन अता अल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम, मगर जो अल्लाह के पास पाक दिल लेकर आए। यानी कि उस दिन कोई चीज किसी काम नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ
وہی کامیاب ہوگا اس دن جو کہ ایک قلب سلیم یعنی کہ پاک اور صاف دل لے کر آیا۔ اب یہاں پر ان دعاؤں میں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ ہمیں نہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ یقین کامل رکھنا ہے، بلکہ ان حالات کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھنا ہے کہ بے شک باہر کے کوئی سرکمسٹانسز ہمیں اپنی فیور میں نظر نہیں آ رہے، کوئی ایسے حالات و واقعات نہیں ہیں جو کہ ہمیں لگ رہا ہو کہ اس وقت ہم لوگ سروائیو کر سکتے ہیں، لیکن ایک دل کے اندر یقین اور کامل پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مجھے پیدا کرنے والے ہیں وہی میرے لیے راستے نکالیں گے، وہی میرے لیے سروائیول کے تمام سرکمسٹانسز پیدا کریں گے، وہی مجھے ہر طرح کی چیزیں پرووائڈ کریں گے۔ اگر حالات و واقعات ناممکن بھی لگ رہے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں سے بھی راستے نکال دیں گے، اور پھر وہی جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ واحد ذات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ مجھے پیدا کرنے والے ہیں اور پھر میرے سروائیول کے ایچ اینڈ ایوری سرکمسٹانسز کو پیدا کرنے والے ہیں، اور وہی پھر جو ہیں مجھے ان ساری چیزوں میں سے نکال کے جو ہیں وہ سب کچھ عطا کرنے والے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے اب یہ والا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا جو انہوں نے اس وقت کی ہوگی، پتہ نہیں کس حالات و واقعات کے اندر کی ہوگی، اس وقت ان کی عمر کتنی ہوگی، یہ کہاں پہ ہوں گے، اس وقت وہاں پہ کوئی لکھنا پڑھنا جانتا بھی ہوگا یا نہیں، لیکن ان کی یہ والی کنورسیشن جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس وقت ہوئی جب کوئی ان کے ارد گرد تھا بھی نہیں، گھر سے نکالے گئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی یہ والی کنورسیشن قرآن کے اندر کیسے محفوظ فرما دی۔ ان کی یہی دعا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ذکر خیر جو ہے وہ آنے والے لوگوں میں، آنے والی نسلوں میں باقی رکھیے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی یہ والی کنورسیشن قرآن مجید کے اندر محفوظ فرما دی، اور پھر آج ہم لوگ اور قیامت تک کے جتنے مومن مسلمان مرد و عورت اس قرآن مجید کو پڑھیں گے، ان کی یہ والی دعا ذکر خیر کے طور پر قرآن کے اندر محفوظ فرما دی گئی ہے، اس کو پڑھتے رہیں گے۔ اور پھر ان کی یہی دعا تھی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں جو ہے وہ پوری ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت کے اندر آخری نبی بنا کر جو ہے وہ مبعوث فرمایا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بچپن کی ہوئی دعا ہے جو کہ پوری ہوتی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی کے طور پہ ملتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یہ کی گئی کنورسیشن ان کی کس طرح سے قرآن مجید کے اندر محفوظ فرما لی جاتی ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہماری کوئی بھی دعا جو ہے وہ رد نہیں فرماتے، وہ محفوظ کر لی جاتی ہے۔ اس کی تین پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، یا تو وہ دعا فل فور جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، جیسے ہم لوگوں نے مانگی ہوتی ہے ایگزیکٹلی ویسی کی ویسی پوری ہو جاتی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمارے بہت سارے اور چیزیں جو ہیں اس کے بدلے میں ہمیں اگر وہ دعا ویسی کی ویسی پوری نہیں ہو رہی تو اس کے بدلے ہمیں کچھ اور عطا کر دیا جاتا ہے، اور اگر ویسا نہیں ہوتا تو ہمیں تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ محفوظ کر لی جاتی ہے، اور آخرت کے دن جب اس کا اجر ہمیں ملے گا تو مومن بندہ جو ہے وہ یہ خواہش کرے گا کہ اس کی کوئی بھی دعا جو ہے وہ دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو اب ہم لوگوں نے یہ جانا کہ حضرت ہماری کوئی بھی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے مانگنا ہے تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور یہ امید رکھنی ہے اور یہ یقین اور کامل یقین رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہمیں عطا کریں گے،
اور اگر نہیں عطا کریں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں کچھ بہترین عطا کر دیا جائے گا، اور اگر بہترین نہیں عطا بھی کیا جائے گا تو اس کے بدلے میں ہماری کوئی نہ کوئی اور چیز، کوئی اور مشکل، کوئی اور پریشانی، کوئی اور تکلیف جو ہے وہ حل کر دی جائے گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو آخرت کے لیے محفوظ کر لی جائے گی۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، دعائیں آپ کی اس وقت میں بھی کوئی نہ کوئی رنگ لے کے آ رہی ہوتی ہیں جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میری دعا ہونی کس طرح سے قبول ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا نہیں چھوڑنا، اور انشاءاللہ ابھی ہم لوگ 2-3 انبیاء کرام کی دعائیں اور دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم لوگ اپنی پراپر ایک دعا کی جرنی جو ہے، جس کے اندر ہم لوگ آپ لوگوں کی دعاؤں کو ہم لوگ بتائیں گے باقاعدہ ورکشاپ کے ذریعے سے، کہ آپ لوگوں نے اپنی دعاؤں کو کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے، کون کون سے کرائٹیریاز، کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ اپنی دعاؤں کے اندر آپ لوگوں نے شامل کرنی ہے انشاءاللہ، اور وہ ساری کی سارے ہم انہی میں سے سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جو ہم دعائیں میں آپ لوگوں کو انبیاء کرام کی قرآن کے ذریعے سے بتاؤں گی انشاءاللہ، اس میں سے آپ لوگوں نے چیزیں پک اینڈ چوز کرنی ہے کہ کس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جو ہے وہ انبیاء کرام دعا مانگتے تھے۔ تو دعا 2 طریقے سے ہی مانگی جا سکتی ہے، یا تو آپ لوگ پراپر کسی ایک فیز میں ہوتے ہیں، پین کے فیز میں ہوتے ہیں، کہ وہ دعا آپ کے درد، تکلیف اور پریشانی کے عالم میں آپ لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں، یا شکر۔ تو دعائیں جو ہیں یا تو شکر کے ساتھ، ایکسائٹمنٹ کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ مانگ سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگ تکلیف میں ہو تب مانگ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی میجورٹی دعائیں پین کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، یا اس ایک اسپیشل جذبے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں کہ ایکسائٹمنٹ ہے، کہ آپ کی دعائیں اگر پوری ہو گئی تو وہ آپ کو کیا ایکسائٹمنٹ دے سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ انہی دعاؤں کے ذریعے سے اپنی انسپائریشن لیں گے۔ فرسٹ فیز جو ہے دعا سیریز کا وہ ہے ٹو گیٹ انسپائرڈ، سیکنڈ میں ہم لوگ اپنی دعاؤں کو سلیکشن کریں گے، تھرڈ میں ان کی میگنیفیکیشن اینڈ ایمپلیفیکیشن، اینڈ دین ویژولائزیشن، اینڈ دا لاسٹ ون از کے ٹو ڈیولپ دا ہیبٹ۔ ابھی آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، دین ہم لوگ پھر سیشن اینڈ کریں گے۔